سے آپ کی وہ جو لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے ان سے کوئی آپ کی بات چیت ہو رہی تھی؟ جی، بات تو وہ نہیں کرنے دیتے تھے، ٹھیک اگر ہے، اس طرح بندہ مڑ بھی جائے تو وہ بندے کو مارنا سٹارٹ کرتے تھے بس، ٹھیک ہو گیا، ایک دوسرے سے آپ بات نہیں کر سکتے تھے؟ بات نہیں کر تو سکتے تھے۔ وہ لوگ نقاب پوش تھے، کس پوزیشن میں تھے؟ وہ بس اسی طرح سیدھے، کوئی ٹھیک ہے، نقاب ان کے مطلب نہیں تھا، ٹھیک ہو اس گیا۔ طرح کا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ میرے ساتھ آپ کی سیٹنگ تھی وہاں پر، آپ نے بتایا کہ جب ہم تھے فائرنگ بھی ہو رہی تھی وہاں پر، اس طرح کے حالات بھی تھے، تو حقیقت میں کیا مطلب وہاں پر صورتحال تھی؟ کس کے اوپر وہ فائرنگ کر رہے تھے؟ ہوائی فائرنگ کر رہے تھے؟ وہاں پر پولیس کا کوئی سسٹم نہیں تھا؟ آپ کو جہاں سے دریا کراس کر کے پار لے کے گئے یا جس جھونپڑے میں لے کے گئے وہ ایریا کیسا تھا؟ بس جی، کیونکہ ہم تو آپ کے سامنے 1 ماہ 6 دن ہوئے تھے ہمیں، ٹھیک ہے، تو ہمارا فائرنگ تو بہت کرتے تھے، ٹھیک ہے، ہوائی فائرنگ کیا پتہ باہر کیا ہوتا تھا، ہمیں تو مطلب ایک جگہ پہ باندھا ہوا تھا نا، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے ایک بھائی ذہنی اپسیٹ بھی ہو گئے، ٹھیک ہے، تو مجھے یہ اللہ کا شکر ہے کہ بس میرا تھوڑا ذہن حاضر ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کا معاملات میں تو یہ آگے باہر ٹھیک ہے۔ نکالا ہے انہوں نے، تو ہمارے ذہن میں یہی سوچ آ رہی تھی کہ ہم مرنے والے ہیں، گولی مار دیں گے ہمیں، اصلا ان کے پاس اتنا تھا۔ کتنے دنوں کے بعد آپ نے سورج کی روشنی دیکھی؟ ہم نے 1 ماہ مطلب 6 دن کے بعد سورج کی روشنی دیکھی۔ 1 ماہ 6 دن ایک ہی کمرے میں رہے؟ جی جی، اور بالکل آپ نے باہر، آپ کو دروازے سے نہیں لایا گیا؟ نہیں کمرے کا کوئی دروازہ بھی تھا؟ دروازہ نہیں تھا، مطلب اسی طرح دروازہ وغیرہ اس کمرے کا نہیں تھا، بیسو کا مطلب ہے بڑا تھا اس طرح جو اچھا، سا بنا آپ ہوا کو بیسو کے باڑے میں رکھا ہوا تھا؟ تھا۔ جی تو سنگل ڈال کر کسی چیز کے ساتھ باندھا ہوا تھا آپ کو؟ جی، سنگل ڈال کر ایک چرپائی تھی اس کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ چارپائی کے ساتھ باندھا ہوا جی تھا؟ جی، تو آپ کو کس کس ٹائم آ کے زیادہ تشدد کرتے تھے؟ بس جب گھر والوں کو ٹارچر کرتے تھے نا تو اس ٹائم زیادہ تر مارتے تھے ہمیں۔ ٹھیک ہے، آپ ویڈیو کالز کے اوپر ان کو دکھا کے مارتے تھے یا پھر ویڈیو بنا کے ان کو بھیجتے تھے؟ ویڈیو بنا کر ان کو بھیجتے تھے گھر والوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی تو یہ جو انہوں نے واٹس اپ یوز کیا ہے وہ آپ کا اپنا نمبر ہی تھا؟ جی، میرے بڑے بھائی کا نمبر تھا، 360 والا جو نمبر تھا۔ ٹھیک ہو گیا، اسی سے انہوں نے واٹس اپ بنایا، جی جی اسی سے انہوں نے، تو ان کا یہ پرماننٹلی مطلب ذریعہ معاش ہی یہی ہے کہ وہ بندے لے کے جاتے ہیں اور جی پھر اسی طرح جھانسا دے کے تو پھر پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ جی جی، بالکل ٹھیک بالکل۔ ہو گیا۔ تو آپ کو جب آخری دن جو تھے، جو جن کے قریب ترین آپ کو چھوڑا گیا، ان دنوں میں آپ کے جو احساسات تھے، جذبات تھے، جب انہوں نے آپ کو وہاں سے نکالا، کس طریقے سے وہاں سے باہر نکالا انہوں نے آپ کو؟ بس جی، یہ فورسز تھی اور ٹھیک ہے، پیسوں کی ڈیل شیل پتہ نہیں ہوئی نہیں ہوئی، رابطے بند ہو گئے تھے، ہم نے تو ٹھیک ہو سوچا گیا، تھا مرنے والے ہیں، بس موت لکھ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو بس یہ اللہ کا کرم ہوا ہے اور ادارے پاک آرمی اور سارا سسٹم جو ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بس اللہ کا کرم ہوا ہے اور آپ کے سامنے بس بیٹھے ہیں، تو اللہ نے تو موت دی ہے نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو آپ کو ادارے والوں نے اسی جھونپڑ سے آ کے ریسیو کیا ہے یا پھر ان بندوں نے آپ کو کسی مخصوص جگہ پہ، لوکیشن پہ چھوڑا ہے؟ نہیں، اس طرح تو ہم نہیں کیا، ہم، تو ان بندوں نے آگے لے کر گئے اس طرح، کافی مطلب دریا سے پار کرایا اور جنگل جنگل میں سے، اس ٹائم ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہمیں مارنے والے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اللہ نے بس ہمارے نصیب میں لکھا تھا اور ہم واپس اپنے گھر پہنچے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مطلب آپ جب سب سے پہلے وہاں پر آپ کو جب ریلیز کیا تو آپ کی ملاقات پہلے کس سے کروائی؟ اسی طرح ان کے ساتھ ہی تھا وہ، ان کی طرح ہی تھا، ہم، تو اس سے مطلب ملاقات ہوئی۔ اس سے ملاقات ہوئی، وہ آپ کو آگے کہاں پر لے کے گیا؟ آگے آپ نے تصویر جو دیکھی ہوگی پہلے، جو اس طرح جھوپڑ سا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ہماری تصویر پہلی ادھر دیکھی ہوگی۔ ہاں میں نے وہ دیکھی ہوئی ہے، میرے پاس ساری تصویریں اپڈیٹ آتی رہی ہیں۔ تو آپ، یہ ملک کے اندر ہو رہا ہے، کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ جو ملکی ادارے ہیں، جی جی، ریاستی ادارے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ جو بھی ادھر مطلب اس طرح پھنسا ہوا ہے، آپ آپریشن کریں، ٹھیک ہے، کوئی بھی اس طرح بہت ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہم ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں مگر اللہ پاک نے ہمیں ایک نئی زندگی عطا کی ہے ٹھیک ہو گیا۔ اور ہم واپس اپنے گھر آئیں، کیونکہ ہم 2 ہی بیٹے تھے امی ابو کی، ان کا سکھارا تھی۔ تو ہم ہر بندے نے اپنی بساط کے مطابق ہی کوشش کی، چلو ہم نے بھی کی، بالکل تو کوئی دل میں ایسا بھی ارمان ہے کہ ہمارے ان لوگوں نے کچھ ایفرٹ نہیں کی، کچھ کیا نہیں ہے، یا ہم زیادہ دیر وہاں پر رہے؟ نہیں، یہ تو ہمیں تو نہیں پتا تھا، مگر یہ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ٹھیک کہ ہے، ہمارے لیے اتنا کچھ کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ان کی سٹوری ہے، میں نے کچھ چیزیں اس لیے ان سے نہیں پوچھی کہ میں اس کیس کے ساتھ فلی ٹچ رہا، اس کے
فنڈنگ کے معاملے میں بھی ٹچ تھا. پھر اس کا جو بھی وہاں پر سندھ میں آئی جی صاحب کے آفس میں بھی میرا بارہا رابطہ ہوا. ایک دو آفیسرز تھے وہاں پر, ان کے میں نے کنٹیکٹ نمبر لیے, ان کے ساتھ بھی میرے رابطے چل رہے تھے. اور ریلیز ہونے کے کچھ دن پہلے میں نے ایک فیس بک پہ پوسٹ کی تھی کہ انشاءاللہ کچے سے جلد کوئی اچھی خبر آنے والی ہے, جس پر دوستوں نے مجھ سے ہر کنٹیکٹ بھی کیے کہ آپ کو کس سورس سے. توقیر عباسی صاحب پوچھ رہے تھے. پھر ان کے باہر آنے کے بعد بھی لوگوں کو ٹرسٹ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آ چکے ہیں. تو خیر سب لوگوں نے بے پناہ ایفرٹ کی, کوشش کی, اور یہ لوگ ہماری علاقے کوسار کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک ایفرٹ کی اور من جملہ گٹھے ہو کر محنت کی, اور آج ان کو زندہ سلامت, جو دو ہی اپنے والد کے بیٹے ہیں, تو ان کا کوئی اور سرمایہ بھی نہیں ہے, تو یہ واپس آ کر زندہ و سلامت اپنے ماں باپ سے ملیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک انسانیت کی جان بچانا جو ہے نا, تو وہ ایک انسانیت کا قتل, پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے, پوری ایک نسل ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ ایک انسان سے پورا خاندان بنتا ہے. تو یہ دونوں ماشاءاللہ یہاں پر پہنچے ہیں. تو آپ کوئی آخری میسیج ایسا کوئی دینا چاہیں ہمیں؟ میسیج یہ ہے کہ بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں سب کا, ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے, بس رب کی ذات نے ہمیں واپس ادھر لایا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھ سے کوئی شکوہ شکایت تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں کوئی نہیں ہے. پکی بات ہے. پکی. چلیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ میرا رابطہ رہے گا. تو انشاءاللہ میں نے یہ سٹوری کرنے کا میرا جو پرپس تھا, لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو جائے, ریاستی اداروں کے اندر مزید اویئرنیس پیدا ہو, سندھ کے اندر اویئرنیس پیدا ہو, وہاں پر جو گوٹکی اور کچے کا علاقہ ہے وہاں پر اویئرنیس پیدا ہو کہ آپ لوگ اس طرح سے جا کر لوگوں کو لے کے جاتے ہیں, ان کے والدین کے اوپر کیا گزرتی ہے, ہر ان کو بھی انسان بنانے کے لیے, کچھ ایجوکیٹ کرنے کے لیے شاید کہ فورسز ہی وہاں پہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. باقی عام آدمی تو جب جاتا ہے تو پھر یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. مجھے دیجیے اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.